الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازی کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت پاک کو بیان کرنے کی آج قسط نمبر 3 ہے۔ پہلی قسط میں حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، ولادت کا دن اور ولادت کا سال کا ذکر ہوا، اور دوسری قسط میں حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے وقت جو معجزات ہوئے ان میں سے چند معجزات کو قسط نمبر 2 میں ذکر کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج اس تیسری قسط میں ہم حضور اکرم علیہ السلام کے بچپن مبارک کے بارے میں ذکر کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے بعد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا، کیونکہ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو شہر سے باہر دیہات میں اپنے بچوں کو رکھتے تھے، کیونکہ دیہات کی غذائیں طاقتور اور خالص ہوتی ہیں، اور جو دیہات کی زبان ہوتی ہے وہ خالص اور فصیح اور ترین ہوتی ہے، وہ شہر کے مقابلے میں زیادہ قوت والی اور فصیح لغت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب میں ایک مشہور تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو دیہات یعنی گاؤں کے لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا، اور وہاں پر باقاعدہ عورتیں آتی تھی۔ جب پتہ چلتا تھا کہ شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس بچے کو اجرت پر لینے کے لیے آ جاتی تھی۔ اسی سلسلے میں مکہ مکرمہ میں 10 بیبیاں، 10 دائیاں وہ مکہ المکرمہ چلی گئی، جو بچوں کو لینے کے لیے مکہ میں حاضر ہوئی، تو حضور اکرم علیہ السلام کو کسی دائی نے نہیں لیا، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ان کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تو اس وجہ سے ان عورتوں نے یہ سوچا کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے، اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے ہمیں اجرت دیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں، اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو دوسرے لوگ کم ترجیح دیتے ہیں۔ یہی ذہن میں رکھتے ہوئے ان دائیوں نے سوچا کہ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو ہمیں اجرت کون دے گا، تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، اور حضور اکرم علیہ السلام کے گھر مبارک جیسے ہی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی سوچا، کیونکہ قبیلہ حوازن اور پھر قبیلہ بنو سعید کی جو لغت تھی ان کی فصاحت بہت ہی مشہور تھی، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہمارے گھر میں قحط سالی تھی۔ ہمارے حضور اکرم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی حضرت حلیمہ کے پاس ایک اپنا بچہ بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ پہلے عبداللہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، اس کی غذا مکمل نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد میرے گھر میں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ جو کمزور اونٹنی تھی، جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت دی کہ
کہ وہ تیز چلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے تھنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا دودھ عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پیتے تھے، عبداللہ بھی پیتے تھے، اور گھر والے بھی پیتے تھے، اس کے باوجود ان کے برتنوں میں دودھ باقی رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بچپنا گزرا، ان کی پرورش ہوئی، وہ وادی سرر کے نام سے ہوئی ہے۔ اس وادی کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ سے منی کی طرف جا رہے تھے، تقریباً 4 میل کے فاصلے پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی سرر، اور اس وادی سرر میں ایک درخت ہے جس کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے 70 نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جا رہی تھی، ان کی اونٹنی تیز ہوتی گئی تو باقی دائیوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا ہو گیا؟ آپ تو جاتے وقت بہت ہی سلو آ رہی تھی، آہستہ آ رہی تھی، آپ کی جو اونٹنی ہے وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، لیکن واپسی میں آپ بہت دیر سے نکلی تھی، لیکن آپ تو ہم سے آگے نکلتی جا رہی ہیں۔ تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اخذت واللہ خیر مولود، کہ اللہ کی قسم یہ جو بچہ میں نے لیا ہے یہ تو بہت ہی مبارک بچہ ہے۔ اور آگے چل کر وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے جو قبیلہ حوازن اور بنو سعید کے اندر جو لوگ بیمار ہوتے تھے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو یا خود چل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر مبارک ہاتھ رکھتے تھے تو ان کی بیماری ختم ہو